یہ محرم کا مہینہ، اس کی 10 تاریخ یوم عاشورہ ہے۔ یہ ابتدا ہی سے بڑا برکتوں کا دن ہے۔ جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے، دیکھا یہودی مدینے میں پہلے سے آباد تھے کہ وہ 10 تاریخ کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ اس دن ہمیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو تم سے زیادہ ہم اچھی طرح سے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے کلیم ہیں۔ تو سرکار نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم 2 روزے رکھو، نمی کا اور 10ویں کا، 2 روزے رکھو، اور ان کی مخالفت، یہ 1 روزہ رکھتے ہیں، مخالفت کرو، یعنی 2 روزے رکھو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ یوم عاشورہ، جب صحابہ کرام نے پوچھا اس کا کیا فضیلت ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ہوا، یعنی کہ آپ کے پتلے میں روح ڈالی گئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں، آسمان کو اٹھایا گیا جنت میں۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر تیرتی ہوئی رکی، اور وہ اترے اور انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اور اسی دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر نار نمرود گل گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہے کنعان سے نکالا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوم عاشورہ کے دن ہی فرعون اور اس کی قوم سے نجات ملی، اسے بحر قلزم میں ڈبو دیا گیا، اور اللہ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کو بحر قلزم سے باہر نکالا، راستہ سمندر میں راستہ دے دیا۔ تو یہ بڑی فضیلت کا دن تھا، مگر جب سے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت کربلا کے میدان میں ہوئی یوم عاشورہ کے دن، تو وہ شہادت کا رنگ اتنا گاڑھا ہو گیا کہ وہ تمام پہلی فضائل کی باتیں لوگ جو ہے رفتے بھول گئے، اور اس یوم عاشورہ کو صرف اور صرف حضرت امام حسین کی یاد میں منانے لگے۔ کیوں نہ ہو کہ حضرت امام علی مقام یعنی نبی کے گھر والے، جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، 25ویں سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے، تو ان کے پاس مال و سامان تو تھا نہیں، چوری چھپے رات کی تاریکی میں نکلے تھے۔ جو کوئی بھی آتا سرکار کے در دولت پر آتا، تو روزانہ اتنا خرچہ کرنے کے لیے کہاں سے سامان آتا؟ تو مدینے کے انصار جو تھے رہنے والے، انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ سرکار کو اکٹھا کر کے کچھ مال دے دیا جائے تاکہ آنے والوں کا خرچ جو ہے بآسانی سے ہو جائے۔ تو تمام لوگوں نے کوئی کچھ لائے، کوئی کچھ لائے، کوئی کچھ لائے، اور وہ اکٹھا کر کے سرکار کو پیش کر دیا، لو سرکار آپ کا خرچہ ہے، نہ جانے کتنے کہاں سے روز مہمان رہتے ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس ہدیے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں اس میں برکت عنایت فرمائے، اپنے پاس رکھو۔ تو اس وقت حضرت جبریل امی اس آیت کریمہ کو لے کر کے نازل ہوئے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے ان سے کہ میں تم سے حق تبلیغ کچھ طلب نہیں کرتا، میں جو تمہیں اللہ کی باتیں بتاتا ہوں، دین کی طرف بلاتا ہوں، اچھائی کی طرف بلاتا ہوں، اس کا کچھ میں طلب نہیں کرتا، ہاں اتنا کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، الا المودۃ فی القربى، میرے جو قریب والے اہل بیت ہیں ان سے محبت کرو۔ پوچھا صحابہ کرام نے جب یہ حکم الہی سنا کہ آپ کی اہل بیت میں کون کون ہے، تو سرکار نے بلایا حضرت مولا علی کو، آئینہ علی، علی کہاں ہے، آؤ۔
علی آئے, آپ نے ایک جانب کو بٹھا لیا, حضرت فاطمہ الزہرا کو ایک جانب کو بٹھا لیا, اور ایک زانو پر حضرت امام حسن کو اور ایک زانو پر حضرت امام حسین کو, چھوٹے بچے تھے, رکھ کر اور آپ نے اپنی چادر تطہیر میں انہیں ڈھانپ لیا, اور ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں, جنہیں پنجتن پاک کہتے ہیں, 5 تن, یعنی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت مولا علی, حضرت فاطمہ الزہرا, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین. فضائل بیان فرمائے حضرت مولا علی کے. سرکار نے تمام لوگوں کے سامنے, جبکہ آپ حجت الوداع سے یعنی آخری حج سے واپس جب پلٹ رہے تھے, تو ایک تالاب ہے, تالاب راستے میں مکے اور مدینے کے درمیان غدیر خم کہتے ہیں, اس کے چاروں جانب گھوم کر راستہ جاتا, گھوم کر, تو اس لیے اس جگہ کا نام جو ہے غدیر خم پڑ گیا, یعنی گھومنے والا راستہ. تو اس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اور 3 صحابہ اکرام کو. سرکار نے حج سے پہلے یمن میں زکوٰۃ وصولنے کے لیے حکم فرما دیا تھا. وہ لوگ زکوٰۃ وصول کر کے اور حج میں آ کر کے شامل ہو گئے, حج ادا کیا, اور اس کے بعد جب پلٹے تو ان لوگوں نے 3 جو ساتھ تھے صحابی, انہوں نے کہا کہ سرکار علی نے یہ زکوٰۃ کے مال میں سے جو ہے وہ کچھ خرچہ کر لیا ہے, اس میں سے جو زکوٰۃ کا مال وصول کے لائے یمن سے, اس میں سے کچھ پیسے خرچ کر لیے انہوں نے آپ کی بغیر اجازت. جب یہ شکایت کی تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 30,000 صحابہ اکرام کا مجمع تھا, اوپر کھڑے ہوئے, سب نیچے بیٹھے, اور اوپر یوں کر کے ہاتھ حضرت مولا علی کا پکڑ کر کے ارشاد فرمایا, من کنت مولا فعلی مولا, میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, یعنی جس کا مالک میں ہوں اس کا مالک علی ہے. ہاں, جس چیز پر میرا اختیار ہے علی کا بھی اختیار ہے, علی میرا بھائی ہے, ایسے جیسے کہ ہارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی تھے, ایسے ہی میرا بھائی علی ہے. من کنت مولا, مولا کہتے سردار کو, مالک ہو جانے کو, جس کا میں مالک ہوں اس کا مولا علی ہے. اسی لیے اسی دن سے حضرت مولا علی کا لقب مولا پڑ گیا, مولا علی لوگ کہنے لگے. حضرت صدیق اکبر کے سرکار نبی صلی اللہ تعالی وسلم مولا ہیں, تو حضرت مولا علی بھی حضرت صدیق اکبر کے مولا ہو گئے. حضرت فاروق اعظم کے مولا ہیں سرکار, تو علی بھی ان کے مولا ہو گئے. یہ شان سرکار نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی. اور کیوں نہ ہو کہ جب پیدا ہوئے سر حضرت مولا علی, اس وقت فاطمہ بنت اسد جو کہ مولا علی کی والدہ تھی, حضرت ابو طالب کی بیوی, طواف کعبہ میں, دور جاہلیت کی بات تھی, طواف کعبہ میں لگی تھی کہ درد زا اتنا شدت کا ہوا کہ باہر کو جانے کی بھی, یعنی گھر تک جانے کی بھی مہلت نہیں ملی. کعبے کا دروازہ کھلا اور آپ اندر چلی گئیں, اور کعبے کے اندر حضرت مولا علی کی ولادت ہوئی. یہ دیکھیے کتنا پاک گھر ہے, پاک گھر کعبۃ اللہ, اس کے اندر حضرت مولا علی پیدا ہوئے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے گھر والوں کو خوب پاک صاف ستھرا کر دے. تو پاک صاف ستھرے ایسے کہ ولادت ہو تو حضرت مولا علی کی کعبے میں جو ہوئی ہے ولادت علی کی ہے, کعبے میں جو ہوئی ہے ولادت علی کی ہے, مسجد میں ہو شہید شہادت علی کی ہے. اور کوفے کی جامع مسجد میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے, یعنی گھسے اندر, محراب میں جیسے بیچ کی یہ محراب ہوتی ہے, عبد الرحمن بن ملجم خارجی چھپا ہوا تھا, اس نے ایسی تلوار آپ کے سر پہ ماری
کہ وہ زخم یعنی زہر میں بھجی ہوئی تلوار اس سے زخم کاری لگا اور تیسرے دن آپ شہید ہو. تو شہادت ہو تو اللہ کے گھر میں، پیدا ہو تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور لے کر کے آئیں تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی. حضرت مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی، بڑے تعجب میں بتیرے انہیں چاروں طرف کو ہلایا جھلایا عورتوں نے، مگر بچہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتا. یہ پتا بتایا جا کر کے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو تمہاری چچی کے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، خوبصورت تو کہ اس کی پیشانی سے نور جھلکتا ہے مگر آنکھیں نہیں کھولتا. آنکھیں نہیں کھولتا، اس کی وجہ کیا؟ سرکار پہنچے اور جا کر کے جب دیکھا اور آگوش میں لیا، اپنی آگوش میں گودی میں لیا، سرکار کی خوشبو جب حضرت مولا علی نے سونگی، آنکھیں کھول دی. دنیا میں آ کر سب سے پہلا جو نظارہ کیا تو سرکار کے چہرہ انور تھا. یہ حضرت مولا علی ہے. اور منہ کھولا، سرکار نے سب سے پہلے جو چیز مولا علی کے منہ میں گئی تو اپنا لعاب دہم حضرت مولا علی کے منہ میں ڈالی. سب سے پہلے جو پیا وہ سرکار کا لعاب دہن تھا. سرکار کی آگوش میں پلے، کیونکہ سرکار حضرت ابو طالب کے گھر ہی رہتے، آگوش میں تربیت میں پلے. 12 سال کی عمر تھی، کل 11 یا 12 سال کی، اور پتلے پتلے تن کے، یعنی پتلی ٹانگیں اور پتلے ہاتھ، پتلی بائیں، تن پتلا تھا. تو سرکار نے اعلان نبوت کیا، تمام قریش والوں کو اپنے گھر بلا کر کے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھ پر کلام اپنا اتارا ہے، کون اللہ کے اس کام میں میرا شریک ہوگا، میرا ساتھی ہوگا اور میری مدد کرے گا. تو سب کے سب خاموش رہے، کوئی نہیں بولا، پورا مجمع. تو اس مجمع میں سے وہ پتلا سا 11 یا 12 سال کا لڑکا کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں اور میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. وعدہ کیا. اب وہ سب دیکھ رہے اس پتلے سے لڑکے کو، سب ہنسنے لگے، پورے مجمع میں ہنسی کہ لو پورے عرب سے دعوت جنگ تم دے رہے ہو تو یہ لڑنے کے لیے تمہارا پہلوان کھڑا ہو گیا. یہ ایک ان کی مطلب دور اندیشی بات نہ تھی، بلکہ ایک سوچ کی بات تھی. یہ چھوٹا سا لڑکا کیا کرے گا؟ مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ چھوٹا سا پتلی ٹانگوں کا جو لڑکا، جو آج کسی کی ہمت نہیں تھی عرب کے دبدبے کے سامنے کہ اللہ کی باتوں کا اعلان کرتا، اور اس پتلے سے لڑکے نے اعلان کیا، کسی کو معلوم نہ تھا یہ آگے چل کر یہ اللہ کا شیر خدا بننے والا. اور ہوا بھی یہی کہ جب ہجرت کی رات میں 40 پہلوان مکے کے چھٹا بہادر طے ہوئے تھے بستر رسول پر رات کی تاریکی میں تلواریں برسانے کے لیے، تو اس وقت سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت مولا علی کو سلا دیا کہ بستر پر آج تم سو جاؤ. باہر 40 آدمی تلواریں سوتے کھڑے، کچھ دیر میں تو اس بستر پر تلواریں برسنی ہے. حضرت مولا علی بھی جانتے تھے کہ آج میں ایسا ہونے والا. بستر نبوت پر سرکار نے ارشاد فرمایا سو جاؤ، تو بے خطر سو گئے. کچھ نہیں کہا کہ کیا ہوگا یا کیسے کروں گا، کچھ نہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج بستر پر تم سو جاؤ، صبح کو اٹھ کر کے یہ امانتیں ہیں پلا پلا کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا. تو ایک مرتبہ صحابہ کرام نے مدینے میں پوچھا، اے علی، جب پتا تھا بستر پر تلواریں برسنے والی ہیں تو تمہیں کیسے نیند آئی تھی؟ تو حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ اس رات سے زیادہ اچھی نیند تو پھر کبھی آئی نہیں. کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے علی، صبح کو اٹھ کر اور امانتیں واپس کر کے مدینے چلے آنا. تو میں نے سمجھ لیا کہ آج رات اگر ساری دنیا بھی مرکل علی کو مارے، علی پر تلواریں برسائے گی تو علی آج مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی. اس لیے بے خوف و خطر ہو کر کے میں سو گیا. یہ ہے عقیدت سرکار کی. جب جس وقت بھی ضرورت ہی تو علی حاضر ہے. لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حاضر ہو گئے. پتا چلا جنگ بدر میں جب
انہوں نے کفار مکہ نے قریشیوں کو بلایا، پہلے انصاری گئے تھے لڑنے کے لیے، قریشیوں کو بلایا تو اب حضرت مولا علی نکلے، حضرت امیر حمزہ نکلے اور عبیدہ بن حارث نکلے، تینوں جو ہے ہاشمی تھے۔ تو حضرت مولا علی سب سے پہلے جب پہلی جنگ ہوئی تو سب سے پہلے دین کا پرچم بلند کر کے دین کی خاطر اپنی جان پیش کرنے کے لیے اور ایسی لڑائی لی، لڑائی کے دوپہر تک فیصلہ کر دیا، ہزاروں کے ہزاروں جو بڑی تعداد میں قریشی آئے تھے سارے کے سارے بھاگ گئے، یا کچھ قید ہوئے اور کچھ گرفتار ہو گئے، کچھ اس میں قتل ہو گئے، اور فتح کا سہرا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر لہرایا۔ تیسرے سال جنگ احد میں جب کہ پاسا پلٹ گیا اور کفار غالب ہو گئے، سرکار کو قتل کر دینا چاہتے تھے، انہوں نے اس وقت اعلان کیا، جب آواز سنی تو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے علی حاضر ہوئے، اور چاروں طرف گھوم گھوم کر سرکار کے ادھر سے آتے ادھر جاتے، ادھر سے آتے ادھر جاتے، ادھر سے آتے ادھر جاتے، کسی کو قریب آنے نہ دیا۔ یہ حضرت مولا علی کی شان۔ جنگ خندق میں عمر بن عبد بطہ جو کہ 1000 سواروں کے برابر پورے عرب میں مانا جاتا تھا کہ 1000 سواروں سے اکیلا لڑنے والا بہادر، وہ جب کہ گھوڑا کدا کر کے خندق پار آیا، کسی کی اور کی تو ضرورت نہیں تھی مگر وہ گھوڑا کدا کر کے آ گیا، 3000 مسلمانوں کا لشکر تھا، اور اس نے جب مقابلے کے لیے چیلنج کیا تو کوئی نہیں آیا، مسلمانوں میں سے بھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، مگر جب سرکار کی نظر حضرت مولا علی کی نظر سے ٹکرائی تو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے چلے آئے۔ لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علی حاضر ہے۔ کتنی 25 سال کی عمر تھی اس وقت، 25 سال کے نوجوان، ہمارے بھی نوجوان بیٹھے 25 سال کی طرح، دیکھے تو صحیح کہ 25 سال کے حضرت مولا علی نے عرب کے سب سے زیادہ بہادر آدمی کو ایک ہی بار میں تہہ تیگ کر دیا۔ اور آج کیا ہے، آج لٹھیاں چلانے بھی نہیں آتی، اگر کسی سے کہہ دو لٹھیاں چلانے کو تو وہ نہیں جانتا، موبائل میں گیم ضرور جانتا ہے کیسے ہی کھلوا لو۔ ویسے کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، یا علی، اور ابھی وہ یوم عاشورہ کے دن بتیرا یا حسین کریں گے۔ اس طرح سمجھیے سرکار کی سیرت کو، حضرت مولا علی کی سیرت کو دیکھیے، ہر وقت جان پیش کی، امر بت کو ایک ہی بار میں تہہ تیگ کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ اور جب 7 ہجری میں خیبر کی فتح کرنے کی بات آئی، قلعہ خیبر بہت بڑا قلعہ تھا یہودیوں کا، ایک دن چلے گئے حضرت صدیق اکبر فوج اسلامی کو لے کر کے، دوپہر تک یعنی شام تک لڑکے واپس پلٹ آئے مگر کچھ نہیں ہوا، واپس پلٹ آئے۔ دوسرے دن کو علم اسلامی حضرت فاروق اعظم کو دیا، وہ بھی گئے سپہ سالار بن گئے، پورے دن کوشش کر کے پلٹ آئے، کچھ نہیں ہوا۔ شام ہوئی تو سرکار نے اعلان کر دیا کہ کل کو میں ایسے شخص کو جھنڈا یعنی علم اسلامی دوں گا جس کے ہاتھ پر قلعہ خیبر فتح ہو جائے۔ پوری رات صحابہ کرام کشمکش میں رہے کہ کون ایسا خوش نصیب ہے کہ جو فاتح خیبر کہلائے گا، فاتح خیبر کہلائے گا۔ صبح کا جب وقت ہوا تو سرکار نے فجر کی نماز کے بعد میں ارشاد فرمایا، عین علی، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا سرکار ان کی آنکھیں دکھ گئی ہیں۔ کہا بلاؤ، حضرت مولا علی کو بلایا، آ گئی، یوں رومال ڈالے ہوئے آنکھوں پر آتے، سرکار نے اپنا لاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا، دیکھتے ہی دیکھتے بالکل ٹھیک ہو گئی، اور علم اسلامی، جھنڈا اسلامی سرکار نے حضرت مولا علی کو دے دیا، اے علی جاؤ قلعہ خیبر کو فتح کرو، تمہارے ہاتھ پر قلعہ خیبر فتح ہوگا۔ تو حضرت مولا علی ہیں کہ لشکر اسلامی کو لے کر کے چلتے، اوپر سے آگ کے گولے بھی وہ ڈال رہے، تیر برسا رہے، مگر کوئی فکر نہیں ہے کہ سرکار نے کہہ دیا کہ تمہارے ہاتھ پر قلعہ خیبر فتح ہوگا تو ہوگا۔ یہ تھا ایمان، یقین، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کے رسول کی بات پر بھروسہ، یقین رکھو، اس کا نام ایمان۔ مولا علی گئے، سامنے سے تیر آ رہے اور آگ کے گولے آ رہے، بڑھتے چلے جا رہے، ایمان تھا نا، یقین تھا کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو ہوگا، تو اس لیے ایمان، یقین رکھیے۔ گئے، نہ تیروں کی فکر ہے، نہ بھالوں کی، نہ برچھیوں کی فکر ہے، نہ آگ کے گولوں کی فکر ہے، گئے اور جا کر کے قلعہ خیبر کے پھاٹک کو پکڑ کے جوڑ دیا، ایک جھٹکا مارا، ایک جھٹکا، 60 من وزن کا پھاٹک ایک ہی جھٹکے میں اکھاڑ کر کے یوں پھینک دیا۔
ایک جھٹکے میں قلعہ خیبر کو. اب جب یہ دیکھا یہودیوں نے اتنا بڑا پھاٹک ایک جھٹکے میں اکھاڑ کر پھینک دی، خوف طاری ہو گیا. مرحب آیا جو بہت بڑا بہادر تھا، ایک حملے کی تاب نہ لا سکا اور وہ ایک ہی ضرب میں واصل جہنم ہو گیا. انتر آیا ان کا بڑا پہلوان تھا، ایک حملے کی تاب نہ لا سکا، واصل جہنم ہو گیا چند ہی دیر میں، یعنی تھوڑی سی دیر میں. شام تو بہت دور، تھوڑی سی دیر میں قلعہ خیبر فتح ہو گیا. اور فاتح خیبر حضرت مولا علی کے. شاہ مردہ کہوں شیر یزدہ کہوں یا علی مرتضی بھی بقار آپ ہیں، یعنی خیبر شکن صاحب علم و فن، تاجداروں کے بھی تاجدار آپ ہیں. علم ایسا عنایت فرمایا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا، اے علی کوئی خواہش ہے جو تمہاری رہ گئی؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ہاں جتنا مجھے اللہ کے رسول نے علم دیا تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، مجھ سے پوچھا ہی نہیں. جتنا مجھے علم ملا تھا اتنا کسی نے پوچھا ہی نہیں. اور دوسرا یہ کہ جتنا میں سخی تھا اللہ نے مجھے سخی بنایا، اتنا کسی نے مجھ سے مانگا ہی نہیں. نہ علم کی حد ہو سکی ان کی، نہ سخاوت کی حد ہو سکی. یہ حضرت مولا علی کی شان ہے. دوسری ہجری تھی تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے فاطمۃ الزہرا کے نکاح کا ارادہ کیا. تو چند صحابہ کرام نے پیغام دیا، کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا. پوچھا تو کہہ دیا مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے. اللہ کا حکم ہوا. حضرت مولا علی کے لیے سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا تم جا کر کے کہو کہ علی پیغام دے، علی نکاح کا پیغام دے. سمجھ لیو بات کو، یہ اسلام ہے جو سنا رہا ہوں تمہیں. کیا کہا؟ حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ علی سے کہو وہ پیغام دے. آج کیا ہوتا ہے مجھے بتا دو، آج کیا ہوتا ہے؟ آج لڑکی والا جاتا پیغام لے کر کے، تو کیا سنی ہو یا سنت کے خلاف عمل ہے؟ بتاؤ. جو سینہ پوٹ کے کہتے ہیں سنی ہے، لڑکی والا اگر پیغام دیتا تو سرکار خود کہتے ہیں علی تمہارے ساتھ میں نے اپنی بیٹی کا جو ہے رشتہ طے کر دیا. ایسا تو نہیں کہا. آپ بخاری پڑھ لو، مسلم پڑھ لو، ابو داؤد شریف پڑھ لو، ترمذی پڑھ لو، کسی میں بھی پڑھ لو. تو یہ کہ جا کر کے کہو. حضرت صدیق اکبر نے جب کہا تو حضرت مولا علی نے کہا مجھ پہ تو کچھ ہے نہیں، میں کیسے جو ہے شادی کروں گا، کیسے نہیں کروں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو علی سے کہ وہ جو زرہ ہے، لوہے کی زرہ پہنی جاتی تھی لڑائی میں، اسے بیچ دو. تو وہ زرہ بیچی گئی حضرت عثمان غنی کو 480 درم میں. 400 درم وہ مہر مقرر ہوا اور 80 درم کا اور سامان منگوایا. 80 درم کا سامان منگوایا گیا. کس کے پیسے سے؟ کس کے؟ حضرت مولا علی کی زرہ تھی. یہ دین اسلام سنایا جا رہا جہاں سے دین کی بنیاد ہے. سمجھ گئے؟ اسے مانو یا نہ مانو، پھر شفاعت کے امیدوار ہے کہ قبر میں تو سرکار دیدار کرا ہی دیں گے، سرکار شفاعت کر ہی دیں گے. حضرت مولا علی کی زرہ کے پیسے سے سامان خریدا گیا اور وہ نکاح ہوا. کون تھے؟ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، تاجدار کائنات، پوری کائنات کے بادشاہ. حضرت مولا علی وہ مولائے کائنات، اور حضرت فاطمۃ الزہرا سیدہ کائنات، یعنی پوری کائنات کی عورتوں کی سردار، یہاں تک کہ جنتی عورتوں کی سردار. یہ ان کے نکاح کی بات ہو رہی ہے.